ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلے سلام کرتے پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے، یعنی سلام سے مانوس کرتے، پھر اس کے بعد پوچھتے کہ اندر آ جائے، یعنی اللہ اکبر کہنے کی بجائے یا سبحان اللہ کہنے کی بجائے پہلے السلام علیکم کہہ دیتے، اور پھر جب اندر سے کوئی بولتا پھر کیا کرتے، اجازت مانگتے، پھر اجازت ملتی تو اندر جاتے، پھر اندر جا کے دوبارہ بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ حدیث سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ پہلے سلام کرتے پھر داخل ہونے کی اجازت لیتے، اور آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کرتے، جواب نہ آتا تو واپس لوٹ آتے، اور یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو۔ یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنا نام لے کر اجازت مانگے کہ میں فلاں بول رہا ہوں یا فلاں ہوں، کیا مجھے اجازت ہے، جیسے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر یہ الفاظ بولے، السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر، یعنی سلام کے بعد کیا کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس گئے تو اس طرح کے الفاظ بولے، السلام علیکم ھذا ابو موسیٰ السلام علیکم ھذا الاشعری، یعنی ایک دفعہ اپنی کنیت بولی، دوسری مرتبہ نسبت بولی، اور ایک مرتبہ ایک نام لے کے دوسری دفعہ دوسرا کیوں لیا، تاکہ مزید وضاحت بھی ہو جائے، دوسرا اچھی طرح پہچان لے۔ اور ترجمہ اس کا کیا ہے، السلام علیکم یہ ابو موسیٰ ہے، السلام علیکم یہ اشعری ہیں، یعنی ابو موسیٰ اشعری ہیں، کیونکہ بعض اوقات اگر ادھورا نام لیا جائے تو دوسرا شخص پہچان نہیں پاتا۔ اگر وہ صرف اتنا کہتے یہ ابو موسیٰ ہے تو ابو موسیٰ ہو سکتا ہے کسی اور کی کنیت بھی ہو، تو گھر والے کو مغالطہ لگ جائے اور وہ اجازت دے دے، اور جب وہ اندر آ جائے تو پتہ چلے کہ نہیں، اس کو تو اجازت نہیں دینی تھی۔ تو اس لیے پوری طرح وضاحت کے ساتھ اپنا تعارف کرایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیسے ہوتا ہے، اپنا نام نہیں بتاتے، کیا کہتے ہیں، میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک روایت ہے، خطیب بغدادی نے علی بن عاصم سے روایت کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ملاقات کو حاضر ہوئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت مغیرہ نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو جواب دیا انا، میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا نام انا ہو۔ پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لیے دروازے پہ دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب، تو جابر نے یہی لفظ کہہ دیا انا، میں ہوں۔ تو آپ نے ڈانٹ کر فرمایا انا، یعنی انا کہنے سے کیا فائدہ۔ اچھا، ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، اچھا پہچانا بھی نہیں، آواز بدل کے پہلے بات شروع کرتے پھر کہتے پہچانا ہی نہیں، اب کہاں پہچانیں گے آپ، اور اس کے ساتھ شکایات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شکوے اور ناراضگی کا۔ تو اس میں بھی ہم بعض اوقات دوسرے کو دیر تک پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں اور اس طرح انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ پہلے سلام کر رہے ہیں پھر اجازت مانگ رہے ہیں، بعض جگہ پہلے اجازت ہے پھر سلام ہے، کہیں دستک دی جا رہی ہے اور کہیں کسی اور طرح مانوس کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ گھر والوں کو اپنا تعارف کرانا اور گھر والوں کا بھی تھوڑا تعارف کر لینا۔ اس آیت میں 2 بنیادی حکم ہیں۔ نمبر 1 تستأنسو، پھر تستأنسو کے اندر 2 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آنے والا بھی تعارف کرائے اور گھر والے کا بھی تعارف حاصل کرے۔ تعارف سے مراد یہاں پہچان ہے کہ اندر ہے کون۔ مثلاً ایک گھر میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، آپ کسی ایک خاص شخص سے ملنے کے لیے گئے اور جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ گھر پر ہی نہیں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر ڈیرا جما لیتے ہیں، وہ اگر گھر پر نہیں بھی تو دوسروں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے جس سے ملنے کے لیے آپ گئے ہیں اس کا معلوم کرنا ضروری ہے، اور آنے والا اپنے بارے میں بھی واضح طور پر بتائے، الفاظ یا طریقہ کار
حالات اور ضرورت کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح پوچھنے پہ خاموش کھڑے رہنا یہ بھی درست نہیں. سوچتی ہوں کہ بعض اوقات شیطان ہمیں کس کس طرح ٹریپ کرتا ہے نا. ہم ان ساری چیزوں کو ایک لطیفے کے طور پر اور ایک دوسرے کو ستا کر خوش ہونے کے طور پر لیتے ہیں. تو یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ کسی کے پوچھنے پر اس کو جواب نہ دیا جائے. اسی طرح یہ ہے کہ آنے والا گھنٹی پہ گھنٹی نہ بجاتا جائے. نوک کرنے لگا ہے تو کرتا ہی نہ چلا جائے، بلکہ رک رک کر 3 دفعہ سلام کرے اگر وہ سلام کے ذریعے اجازت لے رہا ہے، اور اگر نوک کر رہا ہے تو اس میں بھی 1 دفعہ، پھر تھوڑا سا وقفہ، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے کسی ایسے جگہ پر ہوں جہاں آواز نہیں جا رہی، یا ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یا کوئی نہا رہا ہو، یا کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ فون پہ بات کریں تو اتنے میں دروازہ بھی بجنے لگتا ہے. اب فون والے کو آپ یہ نہیں سمجھا پاتے کہ وہ دوسری طرف سے کال آ گئی ہے، اور اس طرح انسان نہ اس کی بات سنتا، پھر وہ پوچھتے ہیں آپ صحیح سے بات نہیں کر رہے. اور دروازے والا بعض اوقات دروازہ بجا بجا کے اور شور مچا کے واپس بھی جا چکا ہوتا ہے، اور اس طرح گھر والے کو اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا، اور دیر تک بعد میں انسان ایسے گلٹ میں مبتلا رہتا ہے کہ شاید کسی آنے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، ویسے کسی نے فون پر اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں، اب آپ انتظار میں ہیں. اتنے میں آپ کیا ہوا کہ انتظار کرتے کرتے آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ واش روم میں چلے گئے. اب وہ آیا، اس نے دروازہ نوک کیا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، 7 ہی گھنٹیاں بجائیں، اور وہ گیا غصے میں کہ اطلاع بھی دی تھی پھر بھی پرواہ نہیں کی، خود گھر سے غائب ہے. حالانکہ غائب نہیں ہوتے، گھر کے اندر ہی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں آ رہا ہوں، اب وہ آ رہا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے. دوسرا شخص نماز شروع کر دیتا ہے کہ اچھا جب تک وہ آتا ہے میرے نماز کا وقت نہ نکلے، مثلا مغرب کی نماز یا عصر کی نماز کا وقت کم ہوتا ہے. ایسے میں عین اس وقت جب آپ نے اللہ اکبر کہی، بیل بجنا شروع ہو گئی. تو ایسی صورت میں آنے والے کو بھی تھوڑی تہذیب کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ 1 دفعہ بیل بجانے کے بعد تھوڑی دیر رک کر صبر کر کے پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور اسی طرح کوئی بھی طریقہ اطلاع دینے کا ہو اس میں ایسا ہی کرنا چاہیے. آنے کی اطلاع دینے کا ایک بہت ہی مہذب طریقہ وزٹنگ کارڈ بھیجنا ہے. یعنی آپ نے دروازہ نوک کیا، کوئی بچہ آیا، آپ بجائے اس کے کہ اسے لمبی تقریر کر کے سنائے وہ میں تمہارے ابا کا وہ فلاں جگہ کا کلاس فیلو ہوں اور پھر یہ ہوا وہ ہوا، اور بچہ اس کو پوری طرح سمجھ نہ پائے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تو اس سے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. ایسے میں اگر آپ اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیتے ہیں، یا بیل بجا کے نیچے سے ڈال دیتے ہیں، یا لیٹر باکس ٹائپ چیز بعض اوقات گھروں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس میں سے اندر پھینک سکتے ہیں، تو آپ دوسرے کو آنے کی اطلاع اس طرح بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی معقول طریقہ ہے، اور اس میں دوسرے کو ایک دم پوری پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا نام بھی ہے، آپ کا ایڈریس بھی ہے. اور ان کیس کہ آپ گھر پر نہیں اور اگر کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس سے بھی دوسرے کو تسلی ہوتی ہے کہ کس نے کال کیا یا کون آیا، اور آپ اس کو کال بیک بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں، اپنی کوئی اطلاع نہیں چھوڑتے، اور پھر اس کے بعد شکوہ خوب کرتے ہیں کہ ہم آئے تھے اور آپ گھر پر کیوں نہیں تھے. تو ایسی صورت میں ناراضگی کا اظہار کرنے کی بجائے اپنا فرض بھی پورا ادا کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیل پہ بیل بجا رہے ہیں، کوئی نہیں نکلا، لیکن گھر کا دروازہ کھلا ہے، تو آپ سوچیں کہ دروازہ تو کھلا ہی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، میں اندر جاؤں. فرمایا نہیں، اگر تم اندر کسی کو نہیں پاتے تو اندر مت داخل ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اس کے بغیر مت اندر جاؤ. کیوں؟ اس صورت میں کیا خطرہ ہے اندر جانے میں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اندر جائیں اور اندر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا ہو، اور آپ ڈر کے مارے فوراً باہر نکلے، اتنے میں باہر سے کوئی آپ کو دیکھ لے، خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر کوئی ڈیتھ ہو چکی ہو یا کوئی قتل ہو چکا ہو یا کچھ ایسے واقعات اگرچہ بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ہیں. اب آپ نے بیل کی، دیکھا اندر سے کوئی نہیں نکلا، تو آپ تنہائی اندر چلے گئے، یہ درست نہیں.
ایسی صورت میں اگر کوئی انیوژل سی سچویشن ہو تو اکیلے نہیں جانا چاہیے، 2-4 لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی انیوژل واقعے کی صورت میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی گواہ ہوں۔ اب دیکھیں نا کہ اگر مثلا کوئی اکیلا اندر چلا گیا اور اکیلا نکل رہا تھا، پڑوسی نے دیکھ لیا کہ ہاں فلاں شخص اندر سے نکل رہا تھا، وہ نکل کے گھر گیا تو پیچھے سے پتہ چلا اندر ڈیتھ ہوئی بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے نام لگا دی جائے کہ جی وہ نکلا تھا اس وقت۔ تو اس میں کئی ایک احتمالات ہو سکتے ہیں، کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے۔ اور ہاں ایک اور صورت، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس بھی چلے جاؤ۔ یعنی ضروری نہیں کہ اگر تم اجازت مانگو تو تمہیں اجازت دی ہی جائے، یعنی اجازت مانگنے سے اجازت مل جانا ضروری نہیں یا حق نہیں۔ اگر لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ بھی جاؤ، ہوا ازکا لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے، اس میں تعلقات کے اچھے رہنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص واقعی ایسی حالت میں ہو، مثلا وہ سونا چاہتا ہے یا اس وقت کسی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا یا کسی کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، اور خصوصاً اگر آنے والا کسی خاص کام سے آیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ کہتے کہ اس وقت نہیں پھر صحیح، تو آنے والے کو مائنڈ کیے بغیر چلے جانا چاہیے۔ اگر کوئی فون پر بھی اجازت مانگ رہا ہے آنے کی اور انسان مصروف ہے تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ ابھی ممکن نہیں کہ ملاقات ہو سکے، تو کال کرنے والے کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بعض سلف کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استیزان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ تو میں اس حکم قرآن کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں، مگر عجیب اتفاق ہے مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی کہ کسی نے مجھے آج تک نہیں کہا کہ واپس جاؤ، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ ہر معاشرے کے اندر لوگ اس بات کی جرت نہیں رکھتے، یا ایسا کہنا بہت سے مسائل کا بعضوں کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہمت نہیں کرتے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ انتہائی مشکل میں، انتہائی مجبوری، انتہائی تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آنے والے کو نہ نہیں کر سکتے۔ آنے والا آ جاتا ہے، پھر جب وہ پوری طرح اس کو اٹینڈ نہیں کر پاتے تو آنے والا آ کر خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو کر جاتا ہے۔ تو وہ جو بات کی ناراضگی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، ہم وقتی ناراضگی کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائنڈ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفسیات، ضروریات، حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے کیا کہا کہ اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، دوسرے کا عذر قبول کر لو، خوش دلی سے واپس جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، یعنی ناراض ہو کر نہیں جاؤ۔ ساتھ ہی فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے، یعنی کس دل سے گئے ہو، ناراض ہو کر گئے ہو یا خوشی سے گئے ہو، اللہ کو سب پتا ہے۔ اور اللہ کو صرف آنے والوں کا نہیں، گھر والے کا بھی پتا ہے کہ کیا وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کے ملنے سے انکار کر رہا ہے یا بے وجہ۔ کیونکہ دوسری طرف اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، وہ ان لزورک علیک حق، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اگر کوئی تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہے، تم سے ملاقات کا شوقین ہے، تو اس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی وقت دو یا اس کو بھی آنے دو۔ یہ نہیں کہ انسان بلا وجہ انکار ہی کرتا چلا جائے اور مردم بیزار ہو، انسان بیزار ہو، کبھی کسی سے ملنا ہی نہ چاہے، کہ بعض افراد معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں نا جو کبھی بھی کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ اور پھر یہ کہ جو واپس جانے کی بات ہے، یہ کب واپس جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایک بیل بجائی 3 سیکنڈ کے اندر جواب نہیں آیا ہم واپس جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگنے کے باوجود اگر کوئی خاموش ہے اور اجازت نہیں ملی تو یہ بھی ایک خاموش انکار ہے، تو اس صورت میں واپس چلے جانا چاہیے۔
مسند احمد میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے. سنت کے مطابق باہر سے استیزان کے لیے سلام کیا، السلام علیکم. حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کہ حضور نہ سنے. پھر آپ نے دوبارہ سلام کیا، حضرت سعد سنتے اور آہستہ جواب دیتے. 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے. جب حضرت سعد نے دیکھا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلے. یعنی آپ کہہ رہے تھے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تو میں چاہتا تھا کہ اور زیادہ آپ کہیں کیونکہ یہ میرے لیے موجب برکت ہوگا. تو اس کے بعد حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے گئے. انہوں نے کچھ مہمانی کی اور آپ نے اس کو قبول فرمایا. پھر اسی طرح اگر 3 مرتبہ کسی نے اجازت لی اور کوئی جواب نہیں آیا تو اب یہ حکم نہیں کہ آپ وہاں جم کے بیٹھ ہی جائیں کہ مجھے پتا اندر تو کوئی ہے. یعنی ایک تو نا زبان سے کوئی کہہ دے چلے جاؤ، اب کسی نے کہا نہیں چلے جاؤ، خاموشی ہے، تو یہ نہیں کہ اندر خاموشی تو آپ بھی باہر خاموشی سے بیٹھ جائیں، نہیں، خاموشی سے چلے جانا چاہیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات دروازے پر انتظار کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی اجازت تو مل جائے لیکن اس میں کچھ انتظار کا کہا جائے. اسی لیے پہلے زمانے کے گھروں میں ایک ڈیوڑی ہوتی تھی. ڈیوڑی کا کیا مطلب تھا کہ گھر کے ایک باہر کا دروازہ ہوتا تھا، پھر ایک گھر کے صحن میں دروازہ کھلتا تھا، اس 2 کے درمیان بیچ کا ایک حصہ ہوتا تھا جو ایک طرح سے انتظار گاہ ہوتی تھی، برزخ. ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ سو رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں یا واش روم میں ہوں. اب اس آنے جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اندر گیا ہو اور واپس آنے میں اگر تھوڑی دیر ہو تو اس میں پھر پریشان کرنا شروع کر دے انسان، یا یہ کہ پھر پیچھے ہی چل پڑے.